قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے اور آپ نے مل کے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی تابعداری نہیں کریں گے۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نسل در نسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مقرون ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا در بھی دکھایا اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ زندگی کے اندر اللہ کی قسم ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو۔ اس لیے ہر کام میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کیا ہے۔ آج بڑے وسیع و ظرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو معاف کر دیا تھا، سب کو آپ ایسے کیوں کہتے ہو؟ آپ بھی قادیانیوں کو مرضیوں کو معاف کر دیجئے۔ میرے بھائی دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کیجئے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سواری پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھک کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی کجاوے کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اتنی عاجزی کے ساتھ دنیا کے اندر ایسا فاتح کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، بھائی ٹھڈے مار رہے تھے اور انہوں نے اپنے ہتھیلیوں سے کنویں کے منڈیر کو پکڑا اور بھائیوں نے جو ہے تلوار کے قبضے سے ان کے ہاتھوں کو توڑا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آج جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا تھا، میں بھی آج یہی اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو بیت اللہ کے قریب بردار عثمان بن طلحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ عثمان کانپتا ہوا آیا کہ میں نے ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی نہیں دی تھی اور اب تو میری خیر نہیں۔ اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی بیت اللہ کی تھما دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چابی کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ عثمان اس وقت کو یاد کرو کہ میں بیت اللہ کے اندر آیا تھا اور ہجرت کی رات میں نے آپ سے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی کہ میں اللہ کے گھر میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھے چابی نہیں دی تھی، لیکن میں آج ایسا نہیں کروں گا۔ یہ چابی میں آپ ہی کو دے رہا ہوں اور قیامت کی صبح تک یہ چابی آپ ہی کے خاندان میں رہے گی۔ میرے بھائی دوستو، آج تک یہ چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے اندر موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی تھمائی تھی۔ میرے بھائی دوستو، اسی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اس کی بیوی ابو جہل کی بہو آتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کہتی ہے کہ
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اب یہ اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو کہنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے جدہ کی طرف، آپ اس کو بھی معاف فرما دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اب یہ کہنے لگی کہ اس کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ واقعی معاف کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پگڑی لے جاؤ اور اس کو نشانی کے طور پر دکھا دینا اور اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو گئی اور اپنے خامد اکرمہ کو لے کے آئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اکرمہ باہر آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پگڑی مبارک اتار کے تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اکرمہ آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی سے باہر تشریف لے گئے کہ آپ نے اپنی پگڑی مبارک بھی سر پر نہ رکھی۔ میرے بھائی دوستو، جب اکرمہ نظر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس موقع پر عمیر بن وہب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس موقع پر میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہب بن منبہ کو بھی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن اسی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما تھے تو آپ نے اپنی خود مبارک جو سر کی وہ ٹوپی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر چہرے اور سر کی حفاظت کے لیے پہنتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کی ٹوپی اتار کے ابھی رکھی تھی تو ایک آدمی آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل جو ہے وہ تو بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو۔ یہ کون تھا ابن خطل؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اشعار لکھتا تھا اور اس کی باندیاں گا گا کر پڑتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو اور اس کی باندیوں کو بھی قتل کر دو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الصارم المسلول میں کہ یہ ان کی باندیوں کو قتل کرنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ جو آج بھی گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کی باندیوں کو بھی قتل کر دو، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں معاونت کرنے والی تھی۔ اور اسی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سارے لوگوں کو معاف کیا، حویرث بن نقیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی قتل کر دو، یہ بھی گستاخی کرنے والا تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ختم نبوت کے اس کاز کے سب سے پہلے مجاہد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ہمارے سروں کے تاج حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ان سے پوچھ لیجئے یہود و نصارہ کا سب سے بڑی سازش جو تھی دین اسلام کے خلاف وہ کون تھے؟ وہ انہوں نے کیا سازش کی تھی؟ انہوں نے جعلی نبوت کے لوگوں کو جو ہے کھڑا کیا تھا۔ میرے بھائی دوستو، صحابہ کرام سے لے کر 1953 کی تحریک ہو یا اس کے بعد والی تحریکیں ہوں، ہمارے اکابرین نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ میرے بھائی دوستو، دہلی دروازے پر جب اس تحریک کا آغاز ہوتا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ہماری عالمی مجلس ختم نبوت نے اس وقت سب سے پہلے 3 مطالبات رکھے تھے۔ جب ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس کے بعد یہ تحریک کا آغاز جو ہوا تو لاہور کے اندر جب مجاہدین ختم نبوت آتے تھے اپنے احتجاج کے لیے اور اپنے سینے تان کر آتے تھے، اپنے خون سے وہ حلف نامے پر دستخط کرتے تھے، انگوٹھے لگاتے تھے اور حلف نامے پر جو ہے اپنے خون سے لکھتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دہلی دروازے کے اندر اتنا علماء کو شہید کیا گیا، اتنا فدایان نبوت کو، ختم نبوت کے مجاہدوں کو شہید کیا گیا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد پھر چھانگا مانگا کے جنگل میں آ کر
आग लगाई जाती थी, तेल छिड़क कर, फिर उनको इज्तिमाई कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता था। मेरे भाई दोस्तों, कितनी कुर्बानियाँ इस काज के लिए दी गई हैं। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि दहली दरवाजे पर एहतजाज हो रहा था, सुबह से लेकर असर तक ये सिलसिला जारी रहा, गोलियां बरसती रही, खत्म नबूवत के मुजाहिद सीनों पे गोलियां खाते रहे। असर के बाद जब कोई और नहीं था, एक बूढ़े मियाँ जिनकी उम्र 80 साल होगी, अपने 5 साला बेटे को उन्होंने कंधे पे सवार किया हुआ था और आए और उन्होंने ताज व तख्त खत्म नबूवत का जब नारा लगाया, उस बच्चे की भी तरबियत की थी। उसने जिंदाबाद जब कहा तो इधर से 2 गोलियां आईं, एक बूढ़े मियाँ के जो है शाइन से गुजरी और उसकी पेवस्त हो गई, और एक छोटे बच्चा जो 5 साल का बच्चा था, उसका बेटा, उसको लगी और दोनों मौके पर शहीद हो गए। मेरे भाई दोस्तों, तारीख के अंदर ये बात लिख दी गई कि बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस रसालत पर कुर्बान है, और छोटा 5 साल का बच्चा, उसकी उम्र क्या होती है, वो भी नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। मेरे भाई दोस्तों, मेरा और आपका भी यही जज्बा होना चाहिए कि जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरे भाइयों, हमारे हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात बड़ी तरह से फरमाया करते थे, ये हक़ तो उन्हीं का था। फरमाते थे, जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की शिद्दत नहीं, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई मज़ा ही नहीं। मेरे भाई दोस्तों, हमारे अकाबरीन ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत अपनी हर चीज़ से ज़्यादा की है। हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक ही इकलौता बेटा है जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मौत और हयात की कश्मकश में है। इतने में कोई बस्ती से दूर दराज से आया, कहने लगा कि हज़रत, हमारे इलाके के अंदर मरज़ई आ गए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हज़रत ने फ़ौरन अपना किताबों वाला बस्ता उठाया और उसके साथ चल पड़े, और जब अड्डे पर पहुँचे, बस स्टॉप पर, तो पीछे से जो बंदा आया कि हज़रत, आपका वो अकलौता बेटा ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह को प्यारा हो चुका, तुम आओ और उनको गुस्ल देकर उनकी नमाज जनाजा तो अदा करो। फरमाया कि मेरे इस बेटे को गुस्ल भी दे देना और इसकी नमाज जनाजा भी अदा कर देना, मैं ख़त्म नबूवत के काज पे जा रहा हूँ, वो इससे बहुत ज़्यादा अहम है। कल जन्नत में ज़ैनुल आबिदीन से भी मुलाकात हो जाएगी और ये सारे अल्लाह ताला वहाँ जी भर के मुलाकातें कराएंगे। मेरे भाई दोस्तों, ये कहना आसान है, लेकिन ऐसी कुर्बानियाँ देना वही दे सकता है जिसके दिल में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शिद्दत होती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। बाकी तमाम मसालिक के लोगों ने इस पर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत मौलाना दाऊद गदनवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। प्रोफेसर गफूर अहमद साहब ने भी कुर्बानियाँ दी है। हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं और आप भी आज तमन्ना करते हैं कि हम भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहते हैं। अल्लाह हमें भी उन लोगों में कबूल फरमा ले। इजाज़त हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँ। सुना है कल तेरे दर पर हजूम में आशिका होगा। अल्लाह ताला हम सबको उस हजूम में आशिका में शामिल फरमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।